الحمد لله والصلاة والسلام على طه وعلى آل طه وعلى أصحاب طه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين المكين المجيد الرؤوف الرحيم. حمد و ثنا کے بعد جیسا کہ معلوم ہے کہ آج کے جمعہ المبارک کے خطاب کا موضوع ہے معراج مصطفیٰ اور دیدار خدا سورہ انشراح کی روشنی میں. آج کے خطاب جمعہ میں چند باتوں پر خطاب ہوگا اور گفتگو ہوگی. وہ باتیں یہ ہیں، نمبر 1 یہ کہ شرح صدر کا عربی زبان میں معنی کیا ہے. نمبر 2 یہ کہ شرح صدر کی تعریف اور ڈیفینیشن کیا ہے. نمبر 3 یہ کہ شرح صدر کی اقسام کیا ہے اور شرح صدر کی شکلیں کیا ہیں. اور نمبر 4 یہ کہ شرح صدر کا یعنی سینے کے کھولے جانے کا اور سینے کے کشادہ ہونے کا اثر اور ایفیکٹ کیا ہے. اور نمبر 5 شرح صدر کے مختلف معنی اور مفاہیم یہ علماء نے بیان کیے. اور نمبر 6 شب معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضور علیہ السلام کا شرح صدر اور حضور علیہ السلام کا خاص گفٹ. میں اس گفٹ کے علاوہ جو عوام میں فیمس ہے کچھ اور گفٹس بتانا چاہوں گا. وہ بھی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے. جہاں تک یہ سوال ہے کہ شرح صدر کا معنی کیا ہے عربی زبان میں، عربی لغت میں، سو امام راغب نے مفردات القرآن میں فرمایا کہ شرح کا معنی ہوتا ہے گوشت کو کھولنا، کشادہ کرنا. کہا جاتا ہے شرحت اللحم، اس کا معنی ہے میں نے گوشت کو کھولا اور گوشت کو کشادہ کیا. اور شرح صدر یعنی سینے کے کشادہ ہونے اور سینے کے کھولے جانے کی تعریف اور اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ تعالی اپنا نور مومن کے سینے میں اور اس کے دل میں ڈال دے. جب اللہ کا نور سینے میں داخل ہوتا ہے اور دل میں داخل ہوتا ہے تو اس نور سے
اس روشنی سے سینہ کشادہ ہو جاتا ہے اور سینہ کھل جاتا ہے۔ شرح صدر کی مختلف شکلیں ہیں، ان میں سے ایک ہے حسی، فزیکلی، کہ فزیکلی کسی کا سینہ کھولا جائے اور کسی کے سینے کو کشادہ کیا جائے، جیسے آپریشن ہوتا ہے دل کا تو اس میں سینے کو چیرا جاتا ہے، کھولا جاتا ہے۔ یہ محسوس ہوتا ہے اور جسمانی فزیکلی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا یہ شرح صدر ہوا بچپن میں جب آپ چھوٹے تھے، اور وہی سے پہلے بھی ہوا، معراج کی رات اللہ جل مجدہ کے دیدار اور اللہ کی زیارت سے پہلے بھی ہوا۔ یہ فزیکلی شرح صدر ہوتا ہے، حسی جو محسوس ہوتا ہے اور اسے دیکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک معنوی ہوتا ہے جو فزیکلی نہ ہو، اسے دیکھا نہ جا سکے، اسے محسوس نہ کیا جا سکے، اسے فیل نہ کیا جا سکے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کسی کو علم عطا کرے، اللہ تعالیٰ کسی کو حکمت عطا کرے، تو اب علم، نالج یا حکمت، وزڈم، یہ فزیکلی نہیں ہے، یہ جسمانی نہیں ہے، اس کی کوئی فارم، کوئی ایسی شکل جسے دیکھا جا سکے اور جسے محسوس کیا جا سکے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ مانوی شرح صدر ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا شرح صدر اللہ پاک نے فرمایا، جیسے کہ سورہ انشراح میں ارشاد فرمایا، الم نشرح لک صدرک، اور محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہ دیا؟ کیا ہم نے آپ کے سینے کو کشادہ نہ کیا؟ صاحب خازن نے تفسیر خازن میں فرمایا کہ شرح صدر نبیہ للہدی والمعرفہ، کہ اللہ تعالی نے اپنے نبی کے سینے کو کشادہ کیا، کھولا، ہدایت کے لیے اور اپنی معرفت کے لیے۔ ہدایت خداوندی، ڈیوائن گائیڈنس سے اللہ جل مجدہ نے حضور علیہ السلام کے سینے کو معمور کیا، آباد کیا، روشن اور منور کیا۔ تو ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے سینے کو ہدایت سے اور نور ہدایت سے بھر دیا۔ آپ کا سینہ ہدایت سے اور معرفت سے لبریز ہو گیا، ایک معنی یہ ہے۔ اور صاحب خازن نے اور معنی کیے اور فرمایا کہ بالایمان والموعظہ والعلم والحکمہ والنبوہ، کہ اللہ تعالی نے حضور علیہ السلام کا سینہ ایمان سے کشادہ کیا، ایمان سے کھولا، اس طرح کہ اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے سینے کو ایمان سے آباد کیا اور نور ایمان سے روشن کیا۔
اور اس طرح آباد کیا، روشن کیا ایمان سے کہ حضور علیہ السلام سر انور سے لے کر پائے اقدس تک خود سراپا ایمان بن گئے. جیسے اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ کہ حضور علیہ السلام سر انور سے لے کر پائے اقدس تک حضور کا پورا سراپا اللہ کی شان ہے. اور قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. قرآن سے پوچھا ایمان کیا ہے تو قرآن نے بتایا کہ ایمان محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ کے سینے کو کھولا اور کشادہ کیا، اور اس طرح کھولا کشادہ کیا کہ آپ کو ایمان بنا دیا. ایمان سے پوچھا تو کہا کہ میری جان ہے یہ، مصطفیٰ میری جان ہے. اللہ پاک نے حضور کے سینے کو اس طرح کشادہ کیا اور کھولا کہ حضور کو ایمان اور جان ایمان بنا دیا. فرمایا بالموعظہ، واعظ سے، نصیحت سے اور مشورے اور ایڈوائز سے، گفتگو سے، باتوں سے آپ کے سینے کو کھولا. شب معراج جب حضور علیہ السلام لامکان تشریف لے گئے، اللہ جل مجدہ کا دیدار بھی ہوا اور اللہ سے باتیں بھی ہوئی. تو ایک واعظ و نصیحت وہ ہے جو ہم منبر پہ بیٹھ کے آپ کو کرتے ہیں، اور ایک واعظ و نصیحت وہ تھی جو خدا نے شب اسراء کی رات مصطفیٰ کے سامنے کی. تو ان باتوں سے، اس واعظ و نصیحت سے اللہ پاک نے حضور کے سینے کو کشادہ کیا، کھول دیا، اور فرمایا بالنبوہ، نبوت سے، رسالت سے، میسنجرشپ، آپ کو نبی بنایا، رسول بنایا، اور نبوت سے اور رسالت سے آپ کا سینہ کھل گیا، کشادہ ہو گیا. اور فرمایا بالعلم، علم سے، علم خداوندی، ڈیوائن نالج سے آپ کے سینے کو لبریز کیا، پر کیا. دنیا میں علم کی جتنی بھی شکلیں ہیں یا قیامت تک جتنی بھی شکلیں ہوں گی، اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو ہر علم عطا کیا. حضور کے سینے میں اور حضور کے دل میں ہر علم ہے، چاہے وہ علم خدا ہو یا پھر علم دنیا ہو. اور فرمایا والحکمہ، اور حکمت خداوندی، ڈیوائن وزڈم سے آپ کے سینے کو لبریز کیا، معمور کیا. اور آج کے عنوان سے جو خاص مناسب معنی ہے جو ابن عطا نے کیا، اور اپنے وقت کے بڑے عظیم محدث سیدنا قاضی ایاز نے شفا شریف پیج نمبر 130 پہ اس کو بیان کیا، پیج نمبر 130 پہ اس کو بیان کیا. وعن ابن عطا فی قوله الم نشرح لك صدرك قال شرح صدره للرؤيا وشرح صدر موسى للكلام. کہ محبوب کیا ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہ دیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے سینے کو اپنے دیدار کے لیے کھول دیا، اپنی زیارت کے لیے کھولا. جب حضور علیہ السلام معراج کی رات لامکاں گئے اور اللہ کا دیدار ہوا،
تو دیدار خدا سے اور دیدار الہ سے مصطفیٰ کا سینہ کھل گیا، کشادہ ہو گیا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا سینہ بھی اللہ نے کشادہ کیا تھا، کھولا تھا، لیکن وہ فقط کلام کے لیے، گفتگو کے لیے۔ اللہ پاک نے ان سے براہ راست طور پہ کلام کیا، باتیں کی، تو موسیٰ علیہ السلام کا سینہ بھی کھلا، لیکن اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے، اور مصطفیٰ کا سینہ بھی کھلا، کشادہ ہوا خدا کو دیکھنے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کا خدا سے براہ راست گفتگو کرنا اور ہے، اور مصطفیٰ کا خدا کو براہ راست بلا حجاب دیکھنا اور ہے، کیونکہ وہ کلیم اللہ ہے، یہ حبیب اللہ ہے۔ کلیم کا مقام یہ ہے کہ وہ صرف بات کرے، چہرہ نہ تکے، اور حبیب کا مقام یہ ہے کہ وہ بات بھی کرے اور خدا کی قدرت کا چہرہ بھی تکتا رہے، خدا کی ذات کو بھی دیکھتا رہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا شب اسرا کی رات، کیا معراج کی رات ہم نے آپ کا سینہ اپنے دیدار سے کھول نہ دیا، اور یقیناً کھولا ہے، کشادہ کیا ہے۔ یہ شب اسرا کی رات ہوا، اور اس کا ایفیکٹ یہ ہوتا ہے شرح صدر کا، سینے کے کھولے جانے کا اور کشادہ ہونے کا، کہ امام حکیم الترمذی نے نوادر اصول حدیث میں حدیث بیان کی، فرمایا کہ اذا دخل النور فی القلب انفسح او انشرح، کہ جب اللہ کا نور دل میں داخل ہوتا ہے تو پھر سینہ کھلتا ہے، سینہ کشادہ ہوتا ہے۔ تو ہر نبی کو، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک، ہر نبی کو اللہ کا نور عطا ہوا، لیکن براہ راست نہیں، ڈائریکٹلی نہیں، انڈائریکٹ۔ اور حضور علیہ السلام کو بھی اللہ کا نور عطا ہوا، لیکن براہ راست۔ حضور خدا کو دیکھتے بھی رہے، اور خدا کا نور مصطفیٰ کے سینے اور دل میں داخل بھی ہوتا رہا۔ شب اسرا کی رات جب خدا کا نور، نور الہ براہ راست حضور کے سینے میں، دل میں داخل ہوا، تو اس سے حضور کا سینہ کھل گیا، کشادہ ہو گیا۔ اس کی طرف اللہ پاک نے اشارہ کیا کہ الم نشرح لک صدرک، محبوب کیا معراج کی رات ہم نے اپنے نور سے آپ کا سینہ کھول نہ دیا؟ کیا معراج کی رات ہم نے اپنے نور سے آپ کے سینے کو کشادہ نہ کیا؟ یقیناً کیا۔ خدا سے بات ہوئی، اس سے بھی مصطفیٰ کا سینہ کشادہ ہوا، کھل گیا، اور خدا کا دیدار ہوا، اس سے بھی مصطفیٰ کا سینہ کشادہ ہوا، کھل گیا۔ اور صاحب روح البیان نے ایک روایت بیان کی، فرمایا کہ در لیلہ معراج ندا آمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بخواں تا بخشیم۔ اللہ پاک نے فرمایا معراج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگ جو مانگنا ہے تاکہ آج کی رات دے دوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم گفت، حضور السلام نے فرمایا خدا میرے اللہ، تو نے ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، موسیٰ سے براہ راست گفتگو کی، کلام کیا، سیدنا ادریس علیہ السلام کو اسماء پہ اٹھایا، سیدنا داؤد علیہ السلام کو
تو نے ملک عطا کیا، بادشاہ بنایا۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کو پھر وہ بادشاہ بنایا جو بادشاہوں میں شہنشاہ ہوتا ہے، کہ قیامت تک سیدنا سلیمان علیہ السلام جیسی بادشاہت کسی کو عطا نہ ہوگی نہ ہوئی۔ یعنی ان کی جو بادشاہت تھی، کنڈم، وہ یونیک تھی، بے نظیر و بے مثال تھی۔ اور فرمایا مولا تو نے عیسیٰ علیہ السلام کو ماں کے پیٹ میں تورات کا علم بھی دیا اور انجیل کا علم بھی دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام دیا کہ جو بھی بیمار، وہ نابینا ہو یا اس کی اور بیماریاں ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا، آپ اس پہ ہاتھ پھیرتے، اسے شفا ہو جاتی، وہ ٹھیک ہو جاتا۔ جب حضور علیہ السلام نے اللہ جل مجدہ سے یہ باتیں کی تو اس کا جواب اللہ کی جانب سے آیا۔ فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب، میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا، تجھے حبیب بنایا۔ خلیل اور ہے، حبیب اور ہے۔ اور فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام سے صرف باتیں کی، موسیٰ علیہ السلام نے مجھے نہ دیکھا، اور محبوب تجھ سے باتیں بھی کی اور پردہ اٹھا کر اپنا دیدار بھی دیا۔ تو کہاں صرف باتیں اور کہاں باتیں بھی ہو اور سامنے جلوہ یار اور دیدار یار بھی ہو، کہاں موسیٰ اور کہاں مصطفیٰ۔ اور فرمایا کہ سیدنا داؤد علیہ السلام کو اگر میں نے ملک دیا تو مصطفیٰ ان کی بادشاہت زمین پہ تھی اور آپ کی آسمانوں پر بھی ہے۔ آپ کو ملک قناعت دیا اور آپ کو یہ مقام دیا کہ قیامت کے دن آپ جس گناہگار کو چاہیں میں اسے بخش دوں گا، آپ کی سفارش سے آپ کی امت کو بخش دوں گا۔ اور فرمایا کہ سلیمان علیہ السلام کو اگر ہم نے وہ ملک دیا جو ہم قیامت تک کسی کو بھی نہ دیں گے، تو فرمایا کہ آپ کو قرآن دیا، 7 مثانی سورہ فاتحہ عطا کیا، سورہ بقرہ کی آخری آیات دی، اور فرمایا کہ نہ قرآن کسی کو ملا، نہ 7 مثانی سورہ فاتحہ کی آیات کسی کو ملی، اور نہ سورہ بقرہ کی آخری آیات کسی کو عطا ہوئی۔ پھر فرمایا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو 3 وہ خصوصیات عطا کی جو آج تک نہ کسی کو ملی اور نہ قیامت تک کسی کو ملے۔ ان میں سے پہلی خصوصیت یہ ہے اور پہلا امتیاز یہ ہے کہ آپ کے سینے کو کشادہ کیا۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ پہ سے بار نبوت کو اتارا، جو بوجھ تھا اسے اتار دیا۔ اور تیسری یہ ہے کہ آپ کے ذکر کو بلند کیا، آپ کی خاطر، آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند کیا۔ اور فرمایا محبوب اعطیتک 8 اسہم الاسلام، کہ میں نے محبوب آپ کو اسلام کے 8 تعلیمات عطا کیے، اسلام کے 8 امتیازات عطا کیے۔ ان میں سے ایک امتیاز ہجرت ہے، مائگریشن، ایک جہاد فی سبیل اللہ ہے، اللہ کی راہ میں لڑنا ہے، ایک صلاۃ نماز ہے، ایک صدقہ ہے، زکوٰۃ یا پھر نفلی صدقہ، ایک روزہ ہے، اور ایک نہی عن المنکر ہے، گناہوں سے بچانا ہے، اور ایک امر بالمعروف ہے، نیکیوں کا حکم دینا ہے۔ ہم نے آج تک سنا کہ شب معراج کی رات فقط نماز عطا ہوئی، ایسا نہیں ہے۔ اس روایت میں ہے کہ شب معراج کی رات زکوٰۃ بھی عطا ہوئی، روزہ بھی عطا ہوا، اور اس کے علاوہ ہجرت بھی عطا ہوئی، جہاد فی سبیل اللہ بھی اسی رات کو عطا ہوئی، اور مبلغ کا علم جس کی بنیاد
گناہوں سے روکنے پر ہے، نیکیوں کا حکم دینے پر ہے. یہ منصب بھی شب معراج کو عطا ہوا. اور فرمایا وجعلتک فاتحا وخاتما، محبوب میں نے آپ کو فاتح بھی بنایا اور خاتم بھی بنایا. نبوت کی ابتدا بھی آپ سے ہوئی، رسالت کی ابتدا بھی آپ سے ہوئی، اور نبوت کا اختتام اور رسالت کا اختتام بھی آپ پر ہوا. آپ سے پہلے کوئی نبی نہ ہوا، آپ سے پہلے کوئی رسول نہ ہوا، نہ آپ کے بعد کوئی نبی و رسول ہوگا. تو یہ میں بتا رہا تھا کہ علم نشرح کا خاص معنی جو علماء نے بیان کیا وہ ہے اللہ جل مجدہ کا دیدار اور اللہ جل مجدہ کی زیارت. اور اکرمہ نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ رأى محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربہ، کیا معراج کی رات محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا؟ تو آپ نے فرمایا نعم، ہاں دیکھا. اور پھر وہ بیان کیا کہ جعل الخل لابراہیم والکلام لموسیٰ والنظر لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، اور مصطفیٰ کو شب معراج اپنا دیدار عطا کیا. یہ حدیث حافظ الحدیث سیدنا نور الدین الحیثمی نے مجمع الزوائد میں بیان کی اور حدیث صحیح ہے. تو اس حدیث سے بھی علم نشرح لک صدرک کی اس معنی کی تائید اور توثیق ہوتی کہ اوروں کے سینے کھلے خدا کی باتوں سے اور مصطفیٰ کا سینہ کھلا خدا کے دیدار اور زیارت سے. اس لیے سورہ علم نشرح کی 8 آیات ہیں اور ہر آیت میں دیدار خدا کو ایک الگ بیان ہے. اللہ جل مجدہ کے دیدار کے 8 مراتب ہیں اور ہر مرتبہ سورہ علم نشرح کی الگ الگ آیت میں بیان ہوا. انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ خطاب ہوگا. تو میں خاص شب معراج کے حوالے سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ درود و سلام زیادہ پڑھیں اور سورہ انشراح کی تلاوت زیادہ کریں. وما علینا الا البلاغ. صلوا صلاة سنة رسول الله. ہم نے اپنے اس مادر علمی کے لیے جس طرح ہم نے نمک کھایا ہے اس تک جو ہے آج تک اس کی علم کی